عید ہے, یہ تو عیدوں کی عید ہے, یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی. سبحان اللہ. یہ تو عیدوں کی عید ہے, تو یہ نئی کہاں ہوئی؟ یہ تو ساری عیدوں کا منبع ہے, ساری عیدوں کی اصل یہی عید ہے. اور اگر یہ عید میلاد النبی نئی عید ہوتی نا, آپ کو ایک نئی نالج دے رہا ہوں, ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے اور حدیث کی کتابوں میں سیاستہ میں تیسرے درجے پر ہے, تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ. بعض نے مسلم کے بعد کہا, بعض نے ابو داؤد کے پاس کہا, لیکن بہرحال سیاستہ کی معتبر کتابوں میں امام ترمذی نے ایک باب ہی قائم کیا. باب کا ہی نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب کا نام ہی ہے میلاد النبی, جا کے دیکھ لیں. اب جو دلیل دی ڈاکٹر اسرار احمد نے, ان کی دلیل یہ تھی کہ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے, اس کا ذکر حدیث میں کہاں ہے؟ یعنی جو چیز حدیث میں نہ ہو وہ سب بدعت کے کھانے میں ان کے آ جاتی ہے. میں کچھ چیزیں یہاں بتا رہا ہوں جس کا ذکر حدیث میں نہیں تھا, یہ بات کی چیزیں ہیں. پہلے ان چیزوں کو وہ بدعت قرار دیں اور اس کے بعد پھر میلاد النبی کی طرف بڑھیں. مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب خود ایک اجتماع کی شکل میں اسٹیج لگا کر رات میں ہولی جان مائی کے سب چیزوں پہ تقریر کر رہے ہیں. کیا رسول اللہ اور صحابہ سے اس طرح کے اجتماعات میں تقریر کرنا ثابت ہے؟ نہیں. مساجد بہت خوبصورت بنائی جا رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مساجد کا کوئی تصور نہیں تھا, بلکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. رسول اللہ نے خود فرمایا, سری حدیثیں ہے, سرکار نے کہا کہ اپنے عبادت گاہوں کو حسین و جمیل نہ بنا, مگر سب سے زیادہ خوبصورت ایئر کنڈیشن یہی بنا رہے ہیں. مسجدوں میں گنبد بنانے کا دستور نہیں تھا. اور تبلیغ کے لیے جو خود یہ نور ٹی وی, پیس ٹی وی, یہ جو ٹی وی چینل چلا رہے ہیں, کیا یہ سنت سے ثابت کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ اماموں اور معلموں کی جو تنخواہیں دی جا رہی ہے, ان کے ورک کر رہے ہیں, ان کے عقائد کا پرچار کر رہے ہیں, ان کے لیے جو تنخواہیں انہوں نے مقرر کی, کیا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی تنخواہیں مقرر تھی؟ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال لیکن سب سے خطرناک جملہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو میلاد النبی منا رہے ہیں ان کی اپنی ایجادات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, اور جب ایسی صورت آ جائے تو کیا کرو, ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرو. یعنی میلاد النبی جو منا رہے ہیں ان سے لڑو, طاقت سے ان کو دباؤ, اور اگر طاقت میسر نہ ہو, یعنی تم تعداد میں کم ہو, سنی زیادہ ہو, میلاد منانے والے زیادہ ہو, تو زبان سے بولو, اور زبان کی بھی پوزیشن نہ ہو تو کم سے کم دل میں نفرت رکھو, نفرت کے ساتھ. مگر آئیے میں ایک تصویر کا دوسرا رخ بتاتا ہوں. جس رات پوری انسانیت کفر و شرک سے پاک ہوئی, وہ رات, وہ شب, وہ میلاد کی رات, وہ تو بدعت ہے. مگر جس رات ان سعودیوں نے قبضہ کیا, جس دن ان سعودیوں نے اس کو قبضے میں, وہ سعودیہ کو لیا, ترکی حکومت کے ساتھ دھوکہ دھڑی سے حکومت جو حاصل کی, اس دن کو آج بھی مناتے ہیں اور انتہائی بےہودہ طریقے سے مناتے ہیں. مگر اسرار احمد ہو چاہے ذاکر نائک ہو, ان کی زبانیں بند ہے. ان کی زبانوں سے ایک بار بھی نکلتا کہ بھائی ایک بار قبضہ کر لیا ٹھیک ہے, یہ ہر سال اس کا جشن کیوں مناتے ہو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. اور جشن بھی کتنا بےہودہ. آپ تو جلوس نکالتے ہیں اور جلوس میں کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اللہ کی پاکی اور بلندی بیان کرتے ہیں, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں. مگر آئیے یہ اپنا نیشنل ڈے کیسے مناتے ہیں؟ آئیے اس کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں میں, یہ صرف جھلک ہے. آپ جھنڈیاں لے جائیں, شرک بدعت کفر سب. یہ بچے ان کے آنکھیں, یہ بڑے بڑے صاحب جھنڈیاں لے کے نکل رہے ہیں, نیشنل ڈے منتا ہے ان کے. یہ پولیس والے ہیں جو تحفے بانٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب یہاں روک رہا ہوں میں تھوڑا سا. یہ کنگ عبداللہ ہے, خادم الحرمین شریفین. ان کا لقب اتنا بھاری بھرکم ہے کہ اٹھائے نہیں اٹھتا ہے. خادم الحرمین شریفین, حرم کے دونوں, حرم کے حرمین دونوں, حرم مدینے کا حرم, مکے کا حرم, دونوں کی یہ خادم ہے. مگر نیشنل ڈے کے دن کیا کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں. یہ ایک جھلک دکھائی میں نے. اس نیشنل ڈے کو بادشاہ سلامت ناچ رہے ہیں, ان کی پوری عوام مسرور ہے, ناچ رہی ہے, رقص کر رہی ہے, یہ سب جائز. اس پر ایک بھی غیر مقلد دیوبندی کی ایک تقریر بھی آپ کو نہیں ملے گی, ڈھونڈ جائیے. اور اگر ایسا کوئی ان کے مولانا نے, اور میں ذمہ دار مولانوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے چھٹ پئیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمت ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک کھل کر رد کرے کہ خادم الحرمین شریفین بہت بڑا بدعتی ہے, مشرک ہے جو نیشنل ڈے مناتا ہے. توصیف الرحمان تقریر کریں اور نام لے کر کہیں, جس طرح نام لے لے کر ہمارے علماء کو برا بھلا بولا جاتا ہے, اسی طرح ہمت ہو. اور اگر واقعی توحید کے ماننے والے ہو, موحد کہتے ہو اپنے آپ کو, سچا جانتے ہو اپنے آپ کو, تو ہمت ہو تو ایسی تقریر کریں, نیٹ پر ڈالیں, ہم تک بھیجیں کہ خادم الحرمین شریفین اور جتنی سعودیہ کی آل سعود عوام ہیں, وہ سب کے سب جو نیشنل ڈے میں رقص کرتی ہے وہ سب بدعت و شرک ہے.
ایک تقریر آپ کو ایسی نہیں ملے گی. اور اسرار احمد کی زبان میں بول رہا ہوں، یہ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے تو موجود ہیں. ان سے کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار کی زبان میں ہمت ہو تو یہ بھی کہو کہ اگر خادم الحرمین شریفہ نہ مانے تو کیا کرو؟ فمن جہدہ بیدہ، ہاتھ سے جہاد کرو. کیا بات. ہمت ہو تو وہاں یہ فتویٰ لگاؤ، لیکن وہاں نہیں لگائیں گے کیونکہ وہاں کے ریالوں کے ٹکڑوں پہ تو ہم پل رہے ہیں. کیا بات. ان پہ فتوے لگیں گے تو ہمارے ٹکڑے بند ہو جائیں گے. ہماری روزی روٹی تو سب وہیں سے وابستہ ہے ہماری. اور اس روزی روٹی کے لیے تو ہم نے اتنا لڑا کہ دیوبندیوں پہ حکم کفر لگا کے ان کو بھی وہاں سے خارج کیا ہے. ابھی کیا بات. میں سب دلیل میں کہہ رہا ہوں. القول البلیغ فی تحذیر جماعت التبلیغ کتاب پڑھ لیجئے، میرے پاس موجود ہے. اتنی موٹی کتاب لکھی گئی اور کہا گیا، یہ غیر مقلدین نے لکھی وہاں کی، کہا کہ دیوبندی بھی بدعتی ہے، یہ بھی مشرک ہے. فرق کیا ہے؟ جو بریلوی لوگ ہیں وہ تو غریب نواز غوث اعظم کو مشکل کشا کہتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی اور گنگوہی کو مشکل کشا کہتے ہیں. اور مزیدار بات کیا اس کتاب کی بتاؤں میں، عربی زبان میں ہے اور وہاں کے شیخ بڑے بڑے ترم خاں مفتیوں نے جمع کر کے لکھی ہے. میں اس کتاب کو پڑھا تو مجھے اعلی حضرت کی کرامت پر یقین کامل ہو گیا. سبحان اللہ. کامل یقین ہو گیا. کل تک یہ کہتے تھے کہ اعلی حضرت نے جو حسام الحرمین لکھوائی ہے، حسام الحرمین لائی ہے، تو ہماری اردو کی عبارتوں کو غلط پیش کیا گیا، اردو کی عبارتوں کو عربی میں غلط بتایا گیا. مگر تعجب جائیں کیجیے آپ، وہاں کے مفتیوں نے اردو سیکھی، سیکھنے کے بعد ان کی کتابیں پڑھی اور اس کو پھر عربی میں ڈھالا اور ڈھال کے ان پہ فتوے لگائے، تو انہوں نے اردو سے جو عربی کیا وہی عربی ہے جو اعلی حضرت نے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. مطلب یہ ہوا کہ وہی تھی عبارت، تو وہی تھی. تو یہ اب تک، لیکن دال روٹی کا اتنا بڑا جھگڑا ہے کہ اب آپس میں رسا کشی ہے، اور ہم اس رسا کشی میں نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے امام نے ہمیں پیغام دیا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کیا بات. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن امام الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اب آئیے، میں دیکھیے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور پھر گزارش کر رہا ہوں ان لوگوں سے، اگر میری تقریر میں کوئی سخت جملہ آ جائے تو سختی کو مت دیکھیے، میری بات کو دیکھیے کہ میں اپنے معافی ضمیر کو کس طرح ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو دھوکے میں آ کر ان جماعتوں میں چلے گئے اپنی آنکھوں کو کھولے، تعصب کی آئینک کو اتارے اور سمجھے کہ ہمیں کن چیزوں سے فریب دیا گیا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی تعویل نکالے، وہ بادشاہ کا عمل ہے، وہاں کی عوام کا عمل ہے، علماء کا عمل نہیں ہے، یہ تعویل ہوں گی نا. مگر آئیے ان بادشاہوں کے بارے میں ان کا فرمان کیا ہے، ان کے علماء کا، وہ بھی تو سن لیجئے. مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت، مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا. دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے. اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے نے اتار دیا ہے. یہ توصیف الرحمان صاحب سعودیہ میں ہی بیٹھے ہوئے آج کل، وہیں کے ٹکڑے کھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں مبارکباد کے لائق ہے سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں لوگوں نے دستور پیش کیا تو سعودیہ نے کیا پیش کیا؟ قرآن کتاب اللہ. ہمارا دستور یہ ہے، ہم سے مطالبہ ہے قرآن اور حدیث میں میلاد النبی نہیں. تو دستور پیش کرنے والوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے نیشنل ڈے منانا قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ بھئی تمہارا دستور ہے نا، اور مبارکباد کے لائق ہے. اب آئیے ان کو بھی سن لیں. کیا موجودہ دور میں صحیح عقیدہ کی جماعت بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ موجود ہے الحمدللہ، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ صحیح عقیدہ کے لوگ موجود ہیں اور مسلمان موجود ہیں. آپ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر رہتے ہیں، آپ بتائیں یہاں کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں؟ کسی جماعت کا پتہ چلتا ہے؟ یہاں جمعیت تحفیظ القرآن ہے، یہاں جمعیہ خیریہ ہے، یہاں جمعیت فلاح ہے. یعنی ایک امیر، ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں، امیر المسلمین کے تحت ہیں اور الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چل رہے ہیں. یعنی ایک امیر، ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں، امیر المسلمین کے تحت ہیں اور الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چل رہے ہیں. معراج ربانی سے کیا سوال کیا گیا؟ کیا جماعت نہیں بنانے کی ضرورت ہے؟ کہا کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ جماعت سنت پر کام کر رہی ہے. ایک امیر المومنین ہے، کون؟ عبدالعزیز، عبداللہ ابن عبدالعزیز. اور امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ رقص کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. تو بھائی تمہارے نزدیک تو یہ مسلم لوگ ہیں بھائی، قابل تعظیم، قابل عزت لوگ ہیں. تو یہ تعویل دے کر اب دھوکہ مت دیجئے کہ صاحب وہ بادشاہ کا عمل، عوام کا عمل. اچھا چلیے، وہ تو آپ ہی کے ہم عقیدہ ہے نا. دیکھیں میں ایک خاص بات بول رہا ہوں، غور سے سنیں. جیسے حضور امین ملت، معین ملت یہاں تشریف فرما ہے،
حضرت بھی سنی، میں بھی سنی، میں حضرت کا خادم، اور اس وقت حضرت میری سرپرستی کر رہے ہیں۔ بالفرض خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مجھ سے کوئی ہاں اسٹیج پر اس مسند پہ کوئی غلطی ہو جائے، خلاف شرع ایک عمل ہو جائے، حضرت کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوں گی؟ مجھے اس سے روکیں گے، توبہ کرائیں گے، رجوع کرائیں گے۔ یہ جو ہمارے اکابر بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ ان کو معاذ اللہ علم نہیں ہے، میری تقریر سننے آئے ہیں، یہ در حقیقت بیٹھتے اسی لیے ہے کہ مقرر سے غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ کیا بات ہے، یہ مقصد یہ ہوتا ہے، یہ مفتیان اکرام، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہے، تو یہ بیٹھے اسی لیے ہیں، یہ سرپرستی اسی لیے ہے کہ غلطی ہو جائے تو میں رجوع کروں، یہ مجھ سے رجوع کروائے، بالفرض میں غلطی کروں اور یہ رجوع نہ کروائے تو ہر کوئی کہے گا کہ بھائی فاروق رضوی انہی کا اپنا آدمی تھا، اس کو سمجھا سکتے تھے، انہوں نے نہیں سمجھایا، اور میں ان کا اپنا ہوں تو سمجھانا بھی آسان ہے۔ بھائی آپ سے ہمارے عقیدے میں کوئی اتفاق نہیں، آپ کے اور ہمارے نظریات نہیں ملتے، تو آپ ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا بھر کی ڈیویڈیاں نکال رہے ہیں، اور جو آپ کے ہم عقیدہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک تقریر بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ان کو کب سمجھاؤں گے آپ؟ اب آپ سنیے، آپ نے لائٹنگیں لگائی ہیں یہاں پر، کس لیے لگائی بھائی؟ گھروں میں سجاوٹیں کی ہے نا آپ لوگوں نے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس لیے کیا آپ نے؟ سرکار کی آمد پہ نا، مگر افسوس کتنی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی، ہم تو اپنے رسول کی آمد پہ لائٹنگ لگاتے ہیں، یہ نئے سال کی آمد پہ روشنائی کرتے ہیں۔ اب میں جو چیز دکھا رہا ہوں بالکل چونکا دیں گی آپ کو، نئی چیز ہے بالکل، یہ ہماری خوش نصیبی، یہ ہماری بلند بختی کہ ہم اپنے نبی کی آمد پر چراغا کرتے ہیں، اور یہ چراغا کب کرتے ہیں؟ نئے سال کی آمد پر۔ ان کے نزدیک نئے سال کا جشن منانا 31 دسمبر کا جشن تو جائز ہے، نبی کی آمد کا جشن بدعت و حرام ہے۔ 31 دسمبر کو دبئی میں پٹاخوں کا شو ہوا، اور جس قدر نئے سال کی آمد میں 12 بجے ایگزیکٹ 12 جب کاٹے پہ آئے، مرد عورت مکس، سب انہی کے عقائد کے لوگ، سب غیر مقلدین جو توحید کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں دنیا بھر میں، اور جو میلاد النبی کے منانے والوں کو مشرک دھڑلے سے کہہ رہے ہیں، ان نابکاروں نے کیا کیا؟ دبئی میں اربوں روپے، کروڑوں نہیں اربوں روپوں کے پٹاخے پھوڑے، اور ایسی آتش بازی کی گئی ہے کہ ایسی آتش بازی کی گرینس ورلڈ ریکارڈ میں اس کو بطور ریکارڈ درج کر دیا گیا ہے۔ آئیے ذرا اس کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں، یہ ویڈیو بہت لمبا ہے، نیٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، دیکھیے۔ یہ ایک جھلک تھی، یہ بہت لمبی کلپ ہے، کئی گھنٹے، 1-2 منٹ نہیں، کئی گھنٹے آتش بازی ہوئی، اربوں خربوں، گرینس ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا، مگر اب تک ان کے ملاؤں کی زبانیں خاموش ہے، ایک بھی مولانا کی کوئی تقریر اب تک نیٹ پر نہیں ملیں گی آپ۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، تمہیں حلال کمائی کے اپنے ذاتی پیسوں سے لوگ اپنے گھر میں نبی کی آمد کی خوشی میں چند لائٹ جلا لے وہ تو کھلتے ہیں، مگر یہ عیاش کی کمائی کے خربوں روپے اربوں روپے کے پٹاخے آپ کو ہضم ہو جا رہے ہیں۔ چلیے اب آئیے، ان سب کا مفہوم کیا تھا ان لوگوں کا کہ میلاد النبی حدیث سے ثابت نہیں ہے، میں کہتا ہوں حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی مقبول انبیاء کے قرآن نے میلاد کے ذکر کیے، سورہ بقرہ اٹھائیں، آیت نمبر 30 پارہ 1، اللہ اپنے نبی کو ایک نبی کے میلاد کا ذکر یاد کروا رہا ہے، یاد دلوا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کو یاد دلوا رہا ہے، محبوب میں ایک نبی کا میلاد کا ذکر کر رہا ہوں، اس کو یاد کیجئے، جب اس کے میلاد کا میں ذکر فرشتوں سے کر رہا تھا تم وہاں موجود تھے اس میلاد کی مجلس میں، اے محبوب تم بھی تو موجود تھے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، سبحان اللہ۔ محبوب یاد تو کیجئے جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ یہ حضرت آدم کی میلاد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور آدم کی میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں، فرشتوں کے درمیان، نبی کی موجودگی میں، اور رب ذکر کر رہا ہے فرشتوں سے، دیکھو میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، قرآن میں جائے اس کا مطالعہ کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ذکر قرآن نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کس طرح اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی والدہ نے پھر ان کو کس طرح ٹوکری میں رکھا، کس طرح دریا میں بہا دیا، دریا نیل میں، پورے ان کے میلاد کا ذکر، ان کی پیدائش کا ذکر قرآن نے اس کو بیان کیا۔
पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत 35 और 36 में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत और मिलाद का जिक्र किया गया। उसी तरह पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत 35 और 36 में हजरत मरियम का जिक्र किया, विलादत का, उनकी मिलाद का जिक्र किया। और उसी पारे सूरह आले इमरान आयत 38 और 41 में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की मिलादुन नबी का कुरान ने जिक्र किया। इसी तरह पारा नंबर 16 सूरह मरियम आयत 16 से लेकर 35 तक रब तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिलादुन नबी का पूरा जिक्र किया। तो अगर मिलाद का दिन भुलाने के लायक होता, इसकी कोई अहमियत ना होती, नबी की जलवागरी, नबी की पैदाइश की कोई इतनी वैल्यू ना होती, तो कुरान ने इन अंबिया के जिक्र, उनकी पैदाइश का जिक्र क्यों किया? इनकी पैदाइश का जिक्र करना इस बात की दलील है कि रब तबारक व तआला को नबी की मिलाद का जिक्र करना पसंद है। और खुद हजरत ईसा ने अपनी मिलाद का जिक्र किया और इन अल्फाजों में किया। पारा 16 सूरह मरियम आयत 15 में हजरत ईसा कहते हैं, कुरान उनका जुमला नकल कर रहा है, बयान कर रहा है, वह सलामुन अलैहि यौमा वलिदा व यौमा यमूत, सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और सलामती उस दिन पर जिस दिन मुझे मौत आएंगी। पैदाइश के दिन पर सलामती। अब देखिए यहां से एक मिजाज भी मिला कि नबी जिस दिन पैदा होता है वो दिन सलामती का होता है, और नबी खुद अपनी पैदाइश के दिन पर सलाम भेज रहा है। तो हजरत ईसा अपनी पैदाइश के दिन पर सलाम भेजे, तो जिस दिन ईसा के आके नबी आए तो क्या हम सब सलाम ना भेजे? सुभान अल्लाह। और आगे आए, अब रसूलुल्लाह के मिलाद का जिक्र कुरान ने किया मुख्तलिफ जगहों पर। मैं चंद आयत तिलावत कर रहा हूँ। पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत 164 में अल्लाह अपने महबूब का मिलाद बयान करता है। इरशाद होता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह माइदा पारा 6 आयत 15 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और तहकीक अल्लाह ने अपनी जानिब से एक नूर को पैदा फरमाया, एक नूर को जलवागर किया, सुभान अल्लाह, एक नूर को भेजा। सूरह तौबा आयत नंबर 128 में अल्लाह अपने नबी का मिलाद का यूं जिक्र फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाता है, तहकीक तुम्हारी तरफ एक रसूल आए जो तुम्हारे ही नफ्सों में से है, तुम्ही में से है, और उनका हाल क्या है? तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी भलाई के ख्वाहिशमंद, उसके हरीश है, मोमिनों पर नहायत ही रहमान, शफीक और बहुत ज्यादा रहम करने वाले। अब कुरान ने यह भी जिक्र किया कि नहीं किया? और खुद अल्लाह के रसूल ने अपने मिलाद का जिक्र फरमाया। सरकार ने अपने मिलादुन नबी के दिन को हमेशा याद रखा। हम तो साल में एक बार उस दिन को खास मना लेते हैं 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन नबी का हाल तो ये था कि हर पीर को आप रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 88 किताबुस सियाम हदीस नंबर 2646 पर हज़रत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन अबी कतादतल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौम यौमिल इस्नैन। हज़रत कतादा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप हर पीर को रोजा रखते हैं, हर पीर के दिन आप रोजा रखते हैं, सरकार इसका सबब क्या है? फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़ीहे उलिद्तु व फ़ीहे उन्ज़िला अलैया, मैं इस दिन इसलिए रोजा रखता हूँ कि इसी दिन मैं पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अब अंदाजा लगाए, नबी हम गुनाहगारों के बीच आए तो अपने रब का शुक्र कर रहे हैं कि मौला तूने मुझे अपने उम्मतियों में भेज दिया ताकि मैं इनके लिए रहमान और रहीम भी बन जाऊं, इनके लिए शफी भी बन जाऊं। तो नबी तो अपने आने पर शुक्र करे, और नबी की नेमत हमें मिले तो हम शुक्र ना करें। हम पे कितना जरूरी है कि हम नबी की आमद का शुक्र मनाए। इस हदीस को इमाम मुस्लिम के अलावा मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 5 सफ़ा 296 हदीस नंबर 22,590 पर लिखा। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 286 हदीस नंबर 8182 पर लिखा। इमाम नसाई ने भी इसको सुनन कुबरा जिल्द 2 सफ़ा 146 हदीस नंबर 2777, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने जो इमाम बुखारी के उस्ताद है अल मुसन्नफ के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 296 हदीस नंबर 7865 पर लिखा। अब ये बताइए, रसूलुल्लाह की जलवागरी हुई, सरकार तशरीफ लाए। जब सरकार तशरीफ लाए तो हज़रत आमना कहती है
आपने सुना है ना उलमा से, मैं सिर्फ एक ज़िम्नन बात कह रहा हूँ और उससे एक नतीजा बताना चाहता हूँ। हज़रत आमना फरमाती है, मेरे साहबजादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, मैंने देखा है कि रोशनी जाहिर हुई, शाम के महलात भी मैंने देख लिए, फरिश्तों की बारात उतरी, काबा झुका। ये सारे वाक़यात ये जो हम उलमा से सुनते हैं और हम तक पहुंचे, किस जरिए से पहुंचे, कैसे पहुंचे आप तक, बताइए। हज़रत आमना से सहाबा ने सुना होगा, या उस जमाने की औरतों ने, या उस जमाने के मर्दों ने, उनसे सहाबा ने सुना होगा, सहाबा ने ताबई को बताया, ताबई ने तबे ताबई को बताया, तबे ताबई ने अइम्मा को बताया, अइम्मा ने उलमा को बताया, उलमा हमें बता रहे हैं। किताबें लिखी गई, हदीसों की किताबों में नकल किया गया, तो जब जब सहाबा ये नकल करते थे, रिवायत दर रिवायत चलती थी, तो मालूम हुआ कि मिलाद तो नबी के जमाने से ही होता आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो कौन कहता है कि नबी के जमाने में मिलाद नहीं था? अब ये बार बार जुमला कहते, सहाबा ने मनाया क्या, नबी ने मनाया क्या, हुजूर के जमाने में, हुजूर के जमाने में मिलाद नहीं, हुजूर के जमाने में। मैं कहता हूं ये जमाना किसका है? क्या बात, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो नबी के जमाने में नहीं होता, अरे ये जमाना किसका है? नबी ने कहा मैं खातमन नबीन बनाकर भेजा गया हूं, अब मेरे बाद किसी नबी का जमाना नहीं आने वाला, ये पूरा क़यामत तक मेरा ही जमाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुमने तो महदूद कर दिया अपने नबी के जमाने को। हमारे नबी का जमाना महदूद नहीं है, ये जमाना भी तो नबी का है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरह तुमने तकारीरों के अंदाज में तब्दीलियां लाई, जिस तरह तबलीग के अंदाज में तब्दीलियां लाई, हमने भी सहाबा से सीखा, सहाबा से लिया और हालात के हिसाब से उसमें हमने भी तब्दीलियां लाई। मगर जिस तरह तुम्हारा फेल बिद्दत नहीं तो ये भी बिद्दत नहीं, और अगर ये बिद्दत है तो उसको भी बिद्दत बोलो। बात समझ में आ रही है? और सहाबा ने रिवायत किया, अब मुतअद्दिद हवाले हैं। हजरत शिफा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है मालूम है आपको? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा है। सुभान अल्लाह। सरकार पर ईमान लाई। ये फरमाती है कि जब हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हु को विलादत का दर्द उठा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी थी, मैं दाई के फराइज अंजाम दे रही थी, सारे मामलात इन्होंने देखे, नबी तशरीफ लाए, सजदे में थे। रिवायत करने वाली हजरत शिफा कहती है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया, देखा तो आपके लब हिल रहे थे, कान लगाया तो आप फरमा रहे थे रब्ब हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, रब्ब हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। कहती है कि मैंने नाप बुरीदा पाया, खतना शुदा पाया, मैंने गुस्ल देना चाहा, आवाज आई शिफा गुस्ल न दो, हमने अपने नबी को तैयब व ताहिर पैदा किया। सुभान अल्लाह। कहती है फिर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह मुझसे जुदा हो गए, मैं घबराई। हजरत आमना ने आंखें खोली, कहा शिफा मेरा साहबजादा कहाँ है? कहा मुझे नहीं मालूम, अचानक गायब हो गए। तभी किसी कहने वाले ने कहा गम ना करो, फरिश्ते ले गए हैं नबी को उनकी हुकूमत दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्या कहते हैं? किताबुश शिफा में इमाम काजी अयाज लिखते हैं, और इमाम काजी अयाज कौन है? जिनके बारे में इब्ने तैमिया कहता है इनकी पैरवी और इत्तिबा में नजात है। क्या बात है। वो इमाम काजी अयाज खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, अल मौहिबुल लदुनिया में इमाम कस्तलानी लिखते हैं, अबुल इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी अल वफा में लिखते हैं, मुतअद्दिद उलमा ने यहां से वहां तक लिखा कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि सहाबा इकराम आते मेरे घर, कहते हैं कि अब्दुर्रहमान तुम्हारी वालदा शिफा है। हम कहते क्या बात है, क्यों मेरी वालदा से मिलना चाहते हो? अर्ज करते कि हम हजरत शिफा से इसलिए मिलने आए कि हम अपने नबी की विलादत का जिक्र करें, सुभान अल्लाह, उनसे नबी की पैदाइश का तस्करा सुने। तो कहते हैं कि मैं कमरे में अंदर जाता, अपनी वालदा हजरत शिफा से कहता कि कुछ मेरे दोस्त, कुछ अहबाब आए हैं, आप उस वक्त मौजूद थी जब नबी की विलादत हुई, नबी की जलवागरी हुई, वो हालात सुनना चाहते। हजरत शिफा तशरीफ लाती, एक पर्दा हायल हो जाता, ये सब बैठ जाते, और बैठने के बाद हजरत शिफा नबी की विलादत का जिक्र करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिलादुन नबी मनाना तो पहले से चला आ रहा है। अच्छा, खुद नबी ने अपनी मिलाद का जिक्र किया है। आइए जरा सुने मजमउस ज़वाइद हजरत इमाम हैसमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिल्द नंबर 8 सफ़ा 290, हदीस नंबर 13842। व अन अबी अमामा, वो कहते हजरत अमामा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते, काला कुल्तु या नबी अल्लाह, वो कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, किसी ने, मा काना अव्वलु बदाई अमरिक, पूछने वाले ने पूछा या रसूलुल्लाह आप अपने इब्तिदाई हालात बयान फरमाएं, दूसरे लफ्जों में आप अपनी विलादत का जिक्र करें। काल,
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. سبحان اللہ. ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور دعا کی رب کائنات جو کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے، جس کے سبب سے تو نے کائنات کی تخلیق کی، جو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، رب کائنات اس کو میری نسل میں پیدا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے میں ابراہیم اپنے باپ کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ علیہ السلام، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. سبحان اللہ. جو عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک عظیم نبی تشریف لانے والے. ورعت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام. میری ولادت ہوئی تو فرماتے کہ میری والدہ سے ایک نور ظاہر ہوا. وہ نور کون تھا؟ وہ میں خود تھا، یعنی رسول. کہتے میری اصل کیا تھی؟ نور. اور پھر ایک روشنی ہوئی، ایک نور بکھرا تو میری والدہ نے ملک شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی اپنی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس حدیث کو اور کن لوگوں نے لکھا؟ امام احمد نے مسند احمد میں لکھا، امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 656 حدیث نمبر 4178 پر لکھا، اور خود غیر مقلدین کے مسلم بزرگ و پیشوا علامہ ابن کثیر نے تفسیر قرآن، جو ان کی قرآن کی تفسیر مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اس کے جلد 4 صفحہ 361 پر، اور ابن ہشام نے جلد نمبر 1 صفحہ 302 پر خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا. ایک اور حدیث آپ سن لے کہ نبی اپنی میلاد کا ذکر کیسے فرماتے ہیں. امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جامع کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 543 کتاب الدعوات حدیث نمبر 3532 پر پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں، عن المطلب نے ابی وداع قال، کہتے مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے جعل عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقانہ سمع شیئا. کہتے حضرت عباس حضور کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس لیے اس غرض سے حاضر ہوئے کہ کسی نے نبی کے بارے میں کچھ غلط جملے کہہ دیے، کسی منافق نے، بددین نے، اور حضرت عباس چاہتے تھے کہ رسول سے وہ ذکر کروں، مگر وہ کہتے اس سے پہلے نبی نے ہی جان لیا کہ میرے چچا عباس کہنے کے آئے ہیں، کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہے. تو راوی کہتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں من انا، اے میرے صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں؟ سبحان اللہ. بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا رسول اللہ علیہ السلام. صحابہ نے کس انداز میں عرض کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، آپ پر سلامتی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا، قال، سرکار فرماتے انا محمد ابن عبد المطلب، میں محمد عبداللہ جن کے والد عبد المطلب ہے، میں محمد ہوں. ان اللہ خلقا فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور ارشاد فرمایا سرکار نے کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں خلق فرمایا. سبحان اللہ. بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان. تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان، یعنی مجھے انسانوں میں چنا. جنات بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہے، لیکن میرا انتخاب انسانوں میں کیا. انسان اشرف المخلوقات ہے. ثم جعلہم فرقتانی فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہترین مخلوق کے 2 حصے فرمائے اللہ نے. اب 2 حصوں سے مراد مفسرین نے کی، ایک عرب اور ایک عجم. 2 حصے کیے پورے مخلوق کے، ایک حصے کو عرب بنایا اللہ نے، ایک حصے کو عجم بنایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے بہترین مخلوق عرب میں بھیجا گیا.